ریحانہ نام کی ایک لڑکی کو اس کی والدہ نے ایک پانی سے بھرا ہوا گڑھا دیا اور اسے کہا کہ بیٹا یہ قبرستان کے اس مزار پر رکھ کر آؤ تاکہ پرندے وہاں سے پانی پئیں اور انہیں دعائیں دیں۔ وہ مزار ایک کسی بزرگ شخصیت کا تھا جس کو اس کی والدہ بہت مانتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہاں پر کچھ ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ بابا خوش ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ریحانہ نام کی وہ لڑکی پانی کا گڑھا لے کر جب گھر سے نکلی، دن قریباً 12 بجے کا ٹائم تھا۔ جب وہ قبرستان کے قریب پہنچی، ابھی اتر رہی تھی کہ اس کی نظر ایک قبر پر پڑی۔ اس قبر پر ایک بہت ہی لمبی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال زمین کو لگ رہے تھے۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ دیکھتے ہی دل کرتا تھا کہ اب وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کے ناخن اور ہاتھ کے ناخن اتنے لمبے تھے جیسے تیز دھار چاقو ہو۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک، آنکھیں سرخ اور گھورتی ہوئی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکی نے جب اس کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے وہ پانی کا گڑھا چھوٹ گیا اور گھڑا نیچے زمین پر لگتے ہی ٹوٹ گیا۔ پانی سارا نکل گیا۔ اس لڑکی کے اندر ایک ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایک قدم آگے یا ایک قدم پیچھے مڑ پائے۔ وہ سکتے کسی صورت میں اپنی جگہ پر ٹھہر گئی اور جب وہ چڑیل اس کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ قبرستان کے تھوڑے سے ہی فاصلے پر اس کے چچا کا ایک گھر تھا۔ جب چیخوں کی آواز اس کے چچا نے سنی تو اس کے چچا دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گڑھا زمین پر ٹوٹا پڑا تھا، پانی سارا بکھرا پڑا ہوا تھا اور لڑکی بے ہوش تھی۔ لڑکی کو گھر لے جایا گیا، اس کے والدین کو بتایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہوا۔ لڑکی نے ساری رودات سنا دی۔ لڑکی کی عمر اس وقت 13 سال تھی اور جب ابھی تک جب وہ کہانی یہ سناتی ہے تو وہ کام اٹھتی ہے کہ اگر وہ چڑیل اس کو ناخن چبو دیتی یا پھر اس کے اعضاء کو کوئی نقصان پہنچا دیتی تو آج وہ آپ کے سامنے زندہ نہ ہوتی۔ لڑکی کو گھر لے جایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہوا۔ اس نے ساری جب رودات سنائی تو اس کو قبرستان یا پھر کسی ایسی جگہ پر جانے سے منع کیا گیا، خاص طور پہ دن کو 12 بجے، جہاں پر جنات اور چڑیلوں کا ہونے کا خدشہ۔